اللهم اجعل في قلبي نورا إلى الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. نہایت ہی محترم و محتشم میرے عزیز دوستو ساتھیوں، آج کی یہ بزم بسلسلہ عرس مبارک حضور قدوۃ المشائخ محبوب سبحان مجدد دوران قیوم زمان حضرت اخونزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک کی عرس مبارک کی محفل ہے، اور ہم سب اس محفل میں حاضر ہیں۔ عقیدہ ہے ہمارا، یقین ہے کہ جس ہستی کا عرس منائے بیٹھے ہیں ان کی نگاہ فیض سے بھی مستفیض ہوتے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، تقاریر آپ نے سماعت فرمائے، اب ضرورت کوئی نہیں ہے، قبلہ فدائی صاحب کا حکم ہے اور ان کے حکم کے تعمیل کی وجہ سے میں صرف ایک دو معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی کچھ علائم ہوتے ہیں جسے شعائر اللہ کہا جاتا ہے، اور ان شعائر اللہ کی عزت و تعظیم و تکریم رب نے ہم سب پر لازم فرمایا ہوا ہے۔ ان شعائر اللہ کی تعظیم اور توقیر گویا فی الحقیقت جن کی شعائر ہے اور جن کی طرف ان کی نسبت ہے، دراصل انہی کی تعظیم اور توقیر ہے۔ گویا بالفاظ دیگر اگر اللہ کی شعائر اور علائم کی آپ نے عزت و توقیر کی تو گویا آپ نے رب کی عزت و توقیر کی ہے۔ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدوں کو بناتے ہیں، مسجدوں میں زینت وغیرہ کرتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ فی الحقیقت اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کی گھر کی تعظیم اور تکریم اور توقیر کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان شعائر اللہ اس مسجد کی تعظیم کی تو فی الحقیقت اس مسجد کی نسبت جس ذات سے ہے، اس مکان کی نسبت جس ذات کی طرف ہے، اصل میں تعظیم اور توقیر اس ذات کی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، جب ہم عمرہ یا حج پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، اور رب کائنات نے اس صفا اور مروہ کو بھی اپنی شعائر میں سے بنایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ صفا اور مروہ میں آج کل کیا ہے، نیچے آہاں پر ٹائل لگے ہوئے ہیں، ایسی ہے زینت و تعظیم کرتے ہیں۔ وہاں پر ہم جاتے ہیں تو وہاں دوڑتے ہیں میلین اخضرین کے درمیان۔ کیوں؟ اللہ کی ایک بندی نے وہاں پر ایک ادا کی تھی، ایک ناز، اللہ کی ایک بندی نے وہاں پر ایک فعل کیا تھا، اور اس فعل کو رب نے پسند فرمایا، رب نے ساری امت پر لازم فرمایا ہے۔ فلہذا یہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ بھی شعائر اللہ ہے، اللہ کی علامات ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں زمین پر، کہ رب کو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن رب تک پہنچنے کے ذریعے رب نے ہمیں عطا فرمائے۔ رب اپنے کچھ خاص بندوں کو منتخب فرما دیتا ہے، اور انہی شعائر کو ہم دیکھتے ہیں تو رب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور مشائخ نے کیا ہی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں یہ صورت والے ہیں، یہ صورت والے ہیں، لیکن یہ صورت والے جو ہے وہ بے صورت کی راہ دکھاتے ہیں۔ یہ صورت والے بے صورت کی راہ دکھاتے ہیں، لہذا یہ شعائر اللہ ہے۔ حضور سید مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مبارک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ وہ نشانی
کہ جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں جب بندہ دیکھتا ہے تو اسے رب یاد آ جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کی کسی بندے کو دیکھا جائے اور وہ بندہ ایسے ہو کہ تم دیکھو اس بندے کو لیکن یاد تجھے اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کی علامات ہے، وہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہے. حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے تعریف اور توصیف سنی. حضور کی بارگاہ میں ایک مجذوب شخص تھے، جذب اور کیف میں ہوتے تھے. تو وہ جب جذب میں آتے تھے، کیف میں آتے تھے، وہ پہلے اپنے گریبان کو پھاڑ دیتا، پھر اس کے بعد وہ ایک گول چکر میں وہ گھومتے رہتے تھے. تو اتنے ایک ہاتھ کو لمبا کر کے وہ گھومتے تھے اور اتنی شدت اور تیزی کے ساتھ گھومتے ہوتے تھے کہ کبھی کبھار ان کی انگلیوں سے خون نکلتا ہوتا تھا زیادہ شدت سے گھومنے کی وجہ سے. تو میں جب اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ایک منظر اور بھی یاد آ جاتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو جب مصر کی ان خواتین پر جب زلیخا نے کہا کہ اخرج علیہن، باہر نکل آئے، اور جب یوسف علیہ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے تو ان خواتین نے مبہوت ہو کہ اللہ کی ایک شعائر، اللہ کے ایک نشانے کو دیکھا، اور اللہ کی نشانے کو دیکھتے ہوئے اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو چھریاں ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہمارے ہاتھ کاٹ رہے ہیں یا پھل کاٹ رہے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. ہم نے دیکھا حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے بارگاہ میں بھی کوئی اثر آ جاتا تو وہ ایسے بے اختیار ہو جاتا کہ انہیں یہ تک محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں. اللہ کے اس دوست کی محبت اور اللہ کے اس محبوب سے عشق اور محبت کی وجہ سے وہ ایسے بالہانہ انداز اپنایا کرتے ہوتے تھے. لہٰذا یہ شعائر اللہ ہے. اور حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ، ابھی ہم ایک سفر میں تھے، آپ مبارک کی کرامات ہیں، ابھی ایک سفر میں تھے تو ایک گاڑی میں بیٹھے، بس میں بیٹھے. تو جب بس میں بیٹھے تو بس سے اترنے لگے تھے تو بس والے نے ہمیں اس ماحول میں، اس علاقے میں ہمیں آواز دی کہ حضور، مائک پر آواز دی کہ حضور آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. وہاں پر بیٹھے رہے اور وہ آیا بس کا ڈرائیور. تو جب دیکھا تو بہت خوش ہوا اور مصافحہ کیا اور خدمت اور پانی اور یہ سارا کچھ. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کی کرامت کو دیکھ کے یہ جو فتنے اور فساد کا مقام ہے، یہ مکان ایسا نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ عریانی ہے، فحاشی ہے، یہاں پر تو سب کچھ بلیامیٹ ہے، لیکن اللہ کی ایک ولی کی نسبت نے دوسرے نسبت کو پہچان لیا ہے. اور وہاں پر بھی ان علاقوں میں بھی حضور سید حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ، آپ مبارک کی نسبت مطہرہ اور آپ کی اللہ کی محبوب ہونے کی علامات یہ ہے کہ وہاں پر وہ لوگوں کو پروٹیکشن اور حفاظت مہیا کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم قسمت والے ہیں، خوش قسمت ہے کہ ہماری نسبت حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ ہے. اور جن کی نسبت حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ رہے تو اللہ والوں کی نسبت یہ باعث فلاح ہے، باعث کامیابی ہے، باعث دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کے باعث ہے. اللہ کریم ہمیں اس نسبت پر جینے، اس نسبت پر مرنے اور اس نسبت پر حشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی